گا, جھاڑو لگاتے وقت پڑھ لے اسے کیا ملے گا, ایک عورت اگر اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے تو اسے کیا ملے گا. یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نیک عورت کسے کہا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ کون ہے نیک عورت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا نیک بیوی کی رضا میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے سارے کام سیدھے ہوں, ہر کام اچھا ہو, تو اپنے گھر میں جو نیک بیوی ہے اس کا خیال رکھیں, نیک بیوی کی قدر کریں. جن کی بھی تقوی والی نیک بیویاں ہیں, اگر وہ گھروں کے اندر روتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, تو آپ کا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوگا, کوئی کام بھی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ہی بیوی کی رضا میں اگر وہ نیک ہے تو, اور اگر وہ بد ہے تو اس کو اپنا عذاب ملے گا. وہ ہم ہزارہا دفعہ بتا چکے کہ جو شوہر کے ساتھ بری ہے, اس کا پیسہ اڑاتی ہے, اس کی عزت عصمت کی حفاظت نہیں کرتی, جو بھی عورت اپنے گھر بچوں کا خیال نہیں کرتی, اس کو کیا عذاب ملے گا, وہ ہم پہلے بہت دفعہ بتا چکے. آج مقصد ہے ایک نیک عورت کو بتانا کہ جو سہ رہی ہے, جو برداشت کر رہی ہے, اس کو کیا ملنا ہے. آیا اگر عورت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر عورت 5 وقت نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی حفاظت عزت کی کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, تو کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت کے داخل ہو جاؤ, جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. پھر فرمایا نیک عورت گھر میں سکون کا باعث ہوتی ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سورہ روم میں کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. محبت اور رحمت رکھ دی اللہ رب العزت نے ایک نیک بیوی. جیسے کل ہمیں ایک بہن کہہ رہی تھی, اس سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی باجی قرآن پڑھتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, لیکن ان کا شوہر اگر ایسا ہو جو نہ نماز نہ قرآن, اور ہر وقت یہی فتوے لگاتا رہے, نہ تیری نماز قبول ہے, نہ تیرا قرآن قبول ہے, کیونکہ میں تجھ سے راضی نہیں. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کو راضی کر رہی ہیں, تو یہ شیطان کا فطور ہے جو آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ شوہر راضی نہیں تو آپ جو ہے گناہگار ہوں گے, شوہر راضی نہیں تو آپ گناہگار ہوں گے. یہ ذہن کا فطور ہے اور شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے. اس لیے اپنے دین کے کاموں کی قربانی اس کی وجہ سے نہ دیں, اپنے دین کے کاموں کو جاری رکھیں. اللہ پاک آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا, کیونکہ آپ کی نیت میں فطور نہیں ہے, آپ ساری طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت یہاں دیکھیں قرآن پاک میں بھی فرما رہے ہیں کہ نیک عورت شوہر کے لیے باعث برکت ہے, لیکن جن کے نصیبوں میں ہی نہیں سکون لینا, جن کے نصیبوں میں ہی نہیں ہے یہ ماحول, تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر آسان ہو اور نکاح آسانی سے ہو جائے. آسان بنائیے نکاح کو, زنا کو مشکل بنائیے اور نکاح کو آسان بنائیے. نیک عورت شوہر کے لیے عفت و پاکیزگی کی ڈھال ہے. پاک دامن عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. سورۃ النور میں اللہ پاک نے فرمایا نیک عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یعنی ماں کی صورت میں جنت ہے. نسائی کی یہ حدیث ہے. نیک عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوتی ہے, یعنی اس کو نماز کا کہنا, کوئی سست ہے بندہ نہیں نماز پڑھتا نہیں قرآن پڑھتا, تو اس کے ایمان کو بچانے میں بار بار جنت کی طرف اس کو دھکا لگانا کہ قرآن پڑھ لو, نماز پڑھ لو, تمہاری بے برکتی ہے, گھر میں نحوست ہو رہی ہے, تو یہ بھی عورت کا کام ہے نیک عورت کا. نیک عورت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے, نیک عورت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے. روزے دار کی دعا, آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے آپ لوگ کو, روزے دار کی دعا, مظلوم کی دعا, اور نیک بیوی کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے. نیک بیوی کون ہے, جو یہ ساری آپ کو پیچھے بتاتے چلتے آ رہے ہیں اور آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھونڈیے, کہیں آپ نیک ہیں یا آپ بد عورتوں میں شمار ہیں, کن عورتوں میں ہیں, اپنے آپ کو ڈھونڈیے, اس میں سے کون سی خوبیاں آپ کے اندر ہیں اور کون سی خامیاں ہیں جن کو ہمیں نکالنا ہے. نیک عورت قیامت کے دن نور میں ہوگی. سورۃ التحریم کی آیت ہے 8 نمبر. مومن مرد اور عورت دونوں کا نور ان کے آگے اور دائیں اور بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اس کو نور دیا جائے گا, روشنی دی جائے گی, جو نیک عورت ہوتی ہے. نیک عورت شوہر کی عفت کا قلعہ ہے. عورت اگر اپنے شوہر کے لیے زینت کرے, سجے سمرے, لیکن کچھ کم وقت کچھ ایسے منحوس ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کی بیویوں نے پہنا کیا ہے, ان کی نظریں ہی غیر عورتوں سے نہیں ہٹتی, ان کی نظریں ہی موبائلوں سے نہیں ہٹتی, انہیں پتہ شوق ہی نہیں ہوتا اپنی بیویوں کو سجانے کا, پہنانے کا, بنانے کا. بھائی ہمیں شوق نہیں ہے, بھائی ہمیں نہیں شوق ہے, دوسریوں کو دیکھنے کا شوق ہے, اپنی بیوی کو بنانے کا شوق نہیں ہے. دوسریوں کے آپ کو اسٹریٹ بال اچھے لگ رہے ہیں, دوسریوں کی فٹنگ والے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ یہ تعلق کہ وہ آپ کو ادرک لہسن کی بدبو بھی نظر آئے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب انسان حرام دیکھتا ہے تو پاک رشتوں میں سے محبت ختم ہو جاتی ہے, بوجھ بن جاتے ہیں وہ رشتے, جو آج کل ہر گھر میں ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں. پھر نیک عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے عورت مرد کے لیے زینت کرے اور اس کو خوش کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حوروں کی سردار بنائے گا.
جو بھی نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے. نیک عورت اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے, بہترین تربیت. آپ کو بار بار میں کہوں گی کہ عورت میں اگر دین آتا ہے تو وہ گھر کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے, اور اگر مرد میں دین ہوتا ہے تو وہ صرف دروازے کی دہلیز تک رہتا ہے. کسی گھر میں اگر عورت ایسی آ گئی نا جس میں دین نہ ہو تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے, تباہ, نسل تباہ ہو جاتی ہے. جو خود بھی ناچنے گانے والی اور بچوں کو بھی ناچنے گانے والا بنا جائے, صرف اس کی نسل تباہ نہیں ہوتی, جو اللہ کی پہچان نہ کرا کے جائے اگلے نسل بھی تباہ وہ ماں کر جاتی ہے جس نے اپنے بچے کو اللہ کی پہچان نہ کرائی بھی ہو, نماز روزے کا پابند نہ بنایا ہوا ہو, اور اللہ کا بتایا نہ ہو کہ بیٹا یہ کرو گے تو یہ گناہ ملے گا, اگلی نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو دین صرف اپنے, یہ ہم بار بار آپ سے پہلے بھی کہا گیا کہ عمل, صبح کی کلاس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی, قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے مثال کیا دی کہ بدترین انسان وہ ہے جس کے سامنے میری آیتیں آئیں اور وہ ان پہ عمل نہ کرے. کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں. پھر مثال کس کی دی؟ گدھے کی, کہ گدھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کتابیں لے کے جاتا ہے تو وہ عالم نہیں بن جاتا. کتابوں کا علم لاد لینا کہ کوئی آئے ساڈے نال بحث کرے, آج کل کے بچے یہی کہتے ہیں نا, بحث کریں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو بتاتے ہیں. پھر علم ان کے پاس بہت ہے, عمل کی کمی ہے. عمل سے عالم بنتا ہے, علم سے کوئی نہیں بنتا کہ میرے پاس بہت علم ہے, بہت علم ہے. ہمیں سب پتا ہے علم سے کچھ بھی نہیں آتا. آپ کے پاس علم ہے تو عمل نہیں, فائدہ کیا اس چیز کا؟ پھر فرمایا نیک عورت اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. ہاں. پھر فرمایا نیک عورت کے گھر میں فرشتے ہر وقت رحمت کے لیے آتے رہتے ہیں, ہر وقت فرشتے رحمت کے لیے آتے ہیں. جب عورت شوہر کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور اچھے انداز سے پیش آتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پھر فرمایا جب بیوی شوہر کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے, یہ ایمان کی علامت ہے. جن کو ٹائم ہی نہیں, جن کو موبائلوں سے فرصت ہی نہیں, گھروں کے گھر الجھ چکے ہیں پورے کے پورے, تباہی کی بربادی کی بنیاد بن چکی ہے. ہم نے اپنے ابو کو دیکھا تھا, کوئی بہت زیادہ یہ نہیں تھا کہ فلمیں دیکھنے والے رومانٹک اور یہ اور وہ, چوڑیوں والا بھی ریڑھی سے گزرتا تھا نا, کھڑا کر لیتے تھے, مجھے نا رنگ برنگی چوڑیاں آتی تھی, ڈبوں کے ڈبے گھر آ جاتے تھے ابو کی طرف سے کہ آلو چوڑیاں پاؤ, کیڑیاں پاڑیاں. کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی ہماری امی, لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ شہزادی تھی. آج کل پیسہ ہے, دولت ہے, مال ہے, پر وہ نظر نہیں ہے بیویوں پہ, اور نہ بیویاں سجتی سنورتی ہیں. باہر جاتے ہوئے, پارٹیوں پہ جاتے ہوئے میک اپ کرانے پارلر چلی جائیں گی, شوہر کے لیے ادرک لہسن اور کمر کی درد, کمر کی درد, اور کئی شوہر ہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتے, وہ توجہ ہی نہیں دیتے. ایک عورت اگر ناراض مرد ہو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ناراض مرد ہو اور وہ راضی ہو جائے, جو بھی پہل کر لے, تو پچھلی سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا ہمارے لیے یہ بینیفٹ دیا اللہ نے, کتنا بڑا انعام ہے. اور جو عورت مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے, آج کے شوہر تو یہ چیزیں کرتے ہی نہیں نا جی. پہلے تو دنداسا مار کے بال اچھے بنا کر بھی شوہر خوش ہو جاتے تھے. اب شوہروں نے گندگیاں اتنی دیکھ لی ہیں نیٹ پہ, اتنی غلاظت دیکھ لی ہے کہ انہیں اپنی بیوی اچھی ہی نہیں لگتی, انہیں اپنی بیوی نہیں اچھی لگتی, انہیں ان میں 100 خامیاں نظر آتی ہیں. اتنی گندگیاں دیکھ چکے ہیں وہ, گندگیوں کے بازار, فون, بالکل گندگیوں کے بازار ان کے بیڈ روم میں کھلے میں, گندگیوں کے بازار. اور کہیں بیچارے شوہر اچھے ہیں تو بیویوں نے انہیں ضلالت کے بازاروں میں گرم کیا ہوا ہے. تو یہ آج ہم نیک عورت کا بتا رہے ہیں کہ نیک عورت وہ ہے جس سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اور یقین کریں کہیں عورت اگر بد مل جائے تو جہنم کا گہوارہ وہ گھر بن جاتا ہے. نیک عورت کی وفات پر اللہ اس کے شوہر کو جنتی بنا دیتا ہے. جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو کر مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر فرمایا نیک عورت اپنے شوہر کے بعد صدقہ جاریہ ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے, صدقہ جاریہ, نیک اولاد یا نیک بیوی جو اس کے لیے دعا کرے اور اس کی اولاد کو نیکی کی ترغیب کرے. تو جب بیوی اولاد کو نیکی کی ترغیب کرے گی تو وہ نیکی آٹومیٹکلی کہاں پہنچے گی؟ شوہر کے نامہ اعمال میں. نیک عورت شوہر کے ایمان کا آدھا حصہ مکمل کرتی ہے. نیک عورت کی زبان پر ذکر الہی ہوتا ہے. یہ خوبیاں سنتے جائیے اور دل سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے اندر بھی یہ چیزیں لے آئے. نیک عورت قناعت پسند ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ حدیث کا مفہوم ہے جسے اسلام کافی روزی اور قناعت عطا کی گئی ہو. اسلام ہو یعنی اتنی روزی ہو, اسلام اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہو, اور روزی اتنی ہو کہ وہ اس روزی پہ خوش رہے, صبح کی ہو رات کی ہو, بس خوش. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہے وہ شخص. نیک عورت شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے. میں ایسی بھی کئی بچیوں کو جانتی ہوں, میں نے آپ کو کشمیر کا یا اٹک کا ایک واقعہ سنایا تھا, مجھے شہر یاد نہیں, ہمارے گھر میں درس میں آتی تھی عورت, اسلام آباد کی ہی بات بتا رہی ہوں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ باجی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی, اس کے قبر سے خوشبو ہی خوشبو, نشرہ آپ آئی نہیں ہے بیٹا کلاس میں, خوشبو ہی خوشبو, خوشبو ہی خوشبو آتی رہتی تھی اس کے وہاں سے, قبر سے مرنے کے بعد. سارے لوگ حیران تھے. اچھا کسی اور آئی ڈی سے آئی ہوئی ہیں, تو سارے لوگ حیران تھے کہ اس کی قبر سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے.
جب انہوں نے اللہ پاک فرہین آپ کے شوہر کو بیٹا روزی دے, پریشانیاں ختم کرے, آمین, تو انہوں حیران ہوئے, تو انہوں نے اس کے شوہر سے بڑی ضد کر کے سب نے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی, تو میاں ہے اس کا, میاں کو زیادہ پتا ہوتا ہے جو اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. تو اس نے بتایا 25 سال یہ میرے ساتھ رہی. آپ میں سے جس کی اولاد نہیں ہے اس کو اندازہ ہوگا ساس کے تانے, سسر کے تانے, خاندان میں کسی شادی پہ گئے, ہائے بیچاری دی اولاد نہیں ہے, دیورانی کے اٹھا کے بچے دکھانا کہ تیرے نہیں ہے میرے ہیں, حالانکہ پتہ ہے اللہ کے کام ہے. کتنی اذیت ہوتی ہے جب یہ بے اولاد لوگ اولاد والوں کو دیکھتے ہیں. بے شک وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی اذیت ہے. اس عورت نے یہ سارے تانے سہے, سارے تانے کہ تیری اولاد نہیں ہے, بانج ہے, بانج ہے. پھر مری کشمیر میں آپ کو پتہ ہے خاندانوں کے خاندان ساتھ ہوتے ہیں اور سنبھالنا کوئی آسان نہیں ہے. اور اصل میں اس مرد نے کہا پتہ ہے بانج وہ نہیں تھی, ہم نے شہر جا کے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تھا, کمی میرے اندر تھی, اس نے میرے رازوں پہ پردہ ڈالا, اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. نیک عورت ہیں جی, نیک عورت یہ ہوتی ہے نیک عورت, اسے کہا جاتا ہے نیک عورت. میں ایسی بھی بچیوں کو جانتی ہوں جن کے شوہروں نے انتہا کر دی ظلم کی, لیکن ان کی زبان پر لفظ نہیں, وہ کہتی ہیں اللہ کی مرضی تھی, ہماری جان چھٹ گئی, بس اللہ کی مرضی تھی. اور اللہ آگے جو بہاریں لگائے, میری دل سے دعا ہے ان بچیوں کو ایسی بہاریں لگائے, ایسی بہاریں ہیں کہ انہیں اس شخص کا چہرہ بھی بھول جائے. اور میرے بھائی ہیں عبید احمد, اللہ رب العزت اس کو اتنی خوشیاں دے, اتنے تقوی والا بچہ, اتنا نیک بچہ, اللہ اس کو اتنی خوشیاں دے اور عافیت کے فیصلے کروائے, عزت کے فیصلے کروائے, بہنوں کا راجہ بھائی, بہنوں کا مان بھائی. اللہ اس بھائی کو زندگی, صحت اور اپنی ساری خوشیاں نصیب فرمائے. کسی کو بیوی ایسی ملتی, کسی کو شوہر ایسا ملتا, جو ان آزمائشوں میں ہیں اللہ ان سب کی عزتیں رکھے, آمین اللہم آمین. پھر فرمایا نیک عورت کی نیت پر اجر لکھا جاتا ہے. نیک عورت کا صبر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صبر کر رہی ہے نا, آج شوہر بیٹھ کے چار میں تانے دے دیتا ہے, چار میں بیٹھ کے آپ کو ٹیس کر جاتا ہے, چار میں بیٹھ کے آپ کو, ہم نے کھوتا دماغ تک سنا ہے مردوں کو کہتے ہوئے, آتے ہے کھوتا دماغ, وہ کڑی جس کو اپنے گھر میں باپ پیسے پکڑاتا تھا کہ میری برکتاں آڑی تھی, میری برکتاں آڑی, نصیباں آڑی تھی, پیسے پھاڑ لے دی تے پیسے میرے مکڑے ہی نہیں, اس کو کھوتا دماغ سنا ہے ہم نے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے. اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے, جتنی بچیوں کی مائیں اور بچیاں کلاس میں ہیں اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرے. ان کو ایسے شوہر ملے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش باقی نہ رہے, کوئی آزمائش ان کے اوپر نہ آئے, کسی بچی کے اوپر اور کسی بچے کے اوپر بھی. میں تو بچیوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں, جب میں بچوں کا سنتی ہوں بیچارے جو اذیتیں جھیل رہے ہیں, سوچو ان پہ کیا گزرتی ہوگی جن کی بیویاں ایسی ہوں گی. تو نیک عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وفادار رہتی ہے. حدیث ہے سورۃ النساء میں ہے, پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی, یعنی ان کی عزت کی, ان کے پیسے کی. یہ نہیں کہ پلاننگ کرنے ہیں چلو ایک گیا نا وہ تو بعد اسی آؤٹنگ تے جان دیا, وہ نہیں جان دینا نا, اسی جان گیا, چھپ کے کچھ نہیں کرنا, اجازت لے کے کرنا ہے. نہیں دے رہا اجازت, صبر کریں گی تو اجر بھی دیکھ لیجیے گا آگے پھر کتنا ہے. نیک عورت آخرت میں حوروں کی سردار ہوگی. نیک عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے, 70 اولیاء سے بہتر ہے نیک عورت. ولی اللہ ہوتے ہیں نا, ان سے 70 سے ایک نیک عورت. اگر عورت نیک ہو, شوہر کی خدمت گزار ہو, حیادار ہو, 70 اولیاء سے بہتر ہے, کیونکہ وہ اپنی عفت اور دین کی حفاظت کرتی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نیک عورت گھر, معاشرے, امت کی بنیاد ہے. بہت بڑے فلاسفر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو, میں تمہیں ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا. اور جتھے ماویں ٹک ٹاکر بن جان, جتھے ماویں, اللہ معاف کرے میں کیا دیکھ رہی ہوں اس معاشرے میں, جب مائیں ہی ایسی بن جائیں, 2 سال کے بچوں کو نچا رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, 2 سال کے بچے. یہ تاشو جو آپ دیکھتے ہیں, کتنی سی بچی ہے, اس کا کیا مستقبل ہوگا, جس کو اس کی ماں نے کتنا ہی اس کو میڈیا پہ کر دیا ہے, کتنا کیا ان بچوں کا مستقبل ہے, جو جب پیٹ میں آتے ہیں تو تب بھی ان کی مائیں ان کی نمائش کر رہی ہیں, جب باہر آ جاتے ہیں تب بھی نمائش ہو رہی ہے. تو کیا ہے یہ, کیا ہے؟ اور میری سونی سوانی کیا ہے. اتنا اچھا لگا آپ سب کو یہ جملہ کہ ہر ایک کے سٹیٹس پہ نظر آ رہا ہے, سونی سوانی, سونی. کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس, کوئی کام کی بات نہیں ہمارے پاس, کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اللہ اور رسول کی پھیلا سکیں. کیا ہے یہ جو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں, پھیلاتے, گناہ کو پھیلانے والا بھی گناہ میں شریک ہے. ہاں, گناہ کو پھیلانے والا بھی گناہ میں شریک ہے, اس کو بھی گناہ ملے گا. جتنی غلاظتیں اور نچن کدن والیاں چگیاں والیاں, ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا, ان کو ملا تو یوٹیوب ملا, انہوں نے ناچ کے دکھایا اور ہم نے ان کے ناچ کو پسند کیا, تبھی تو وائرل ہوئے نا وہ. کیوں نہیں دین کی مجلسیں وائرل ہوتی ہیں, کیوں نہیں قرآن کی مجلسیں وائرل ہوتی, کیوں قرآن کو ہم اتنا عام نہیں کرتے ہیں. ہم صرف کرواتے ہیں تو کسے کرواتے ہیں, بس یہ جو ہم ناچتی پھر رہے ہیں ہم ہی کرواتے ہیں. ہم میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے آگے بڑھتے ہیں, گناہ میں شامل ہیں, لسٹ میں نام آ گیا آپ کے. پھر فرمایا
नेक औरत घर, मुआशरे और उम्मत की बुनियाद है। वो शौहर के लिए सुकून है, बच्चों के लिए तरबियत और अल्लाह के लिए इबादत करती है। इसका किरदार उम्मत को जिंदा करता है। जब एक नेक औरत प्रेग्नेंट होती है और 2 रकात पढ़ती है, उसका भी अजर सुन लीजिए। 2 रकात जो हमसे सुबह शाम पूछती हैं, बाजी बैठ के नहीं पढ़ी जा रही, झुका नहीं जा रहा। हमने तो पूरे 9-9 महीने नमाजें पढ़ी और सजदों से पढ़ी। आपको एक्सरसाइज ही ये बताई जा रही है लेबर रूम में कि आप जैसे पोछा लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे चलें, और आप शुरू से ही नमाजें छोड़ दें। 2 रकात अगर एक औरत पढ़ती है तो 70 रकात नमाज से बड़ी हुई है जो प्रेग्नेंट है। आपने देखा नहीं हमारी माओ को, हमारे छोटे भाई हमारे सामने ही पैदा हुए, कपड़े धोती थी आखिरी दिनों में, वो जमीन पे बैठ के हैं, कपड़े धोती थी जमीन पे बैठ के कि हमारा जो है आसानी के साथ हमारी औलादें हो जाए। साडा कोई भी ऑपरेशन तो बगैर होया ही नहीं। अभी इधर खबर आई नहीं और उधर हमारा बेड पे पाँव चढ़ गया। अनोखा काम हमने कर दिया जो ना हमारी माँ ने किया, ना हमारी फूफियों ने किया, ना चाचियों ने किया। ठीक है, कुछ रेयर केस होते हैं, सारी ऐसी नहीं है, कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट कहती हैं, वो भी मना नहीं है, लेकिन हर केस भी ऐसा नहीं होता। जितना नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगी ना, जो जिम में वर्कआउट करने जाती हैं, वो घर के काम करेंगी तो आपको अजर भी मिलेगा। एक औरत अगर घर में झाड़ू लगाते हुए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, जिक्र कर ले यानी, तो उसको खाना काबा में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। कौन नहीं चाहता? हम तो कहें हम अपनी पलकों से वहां झाड़ू लगाएं जी, अपनी पलकों से सफाइयां करें। ये सवाब हमें घर बैठे मिल रहा है। हमने झाड़ू के लिए रख ली मासियां, पोचों के लिए रख ली मासियां, अपना टेढ़ अंदर करने वास्ते जेम वाले लाखों रुपए दो, वहां जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं घर के कामों का। फिर परेशान शौहर को तसल्ली देने से जिहाद का सवाब मिलता है। अगर कोई औरत परेशान शौहर को तसल्ली दे देती है तो कोई बात नहीं जी, हालात आते रहते हैं, तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बच्चे के रोने की वजह से, जो छोटी छोटी है ना, हमारी अक्सा है शैलाबाजी की, छोटा बच्चा रोता है, नहीं ज़्यादा बच्चियां हैं, माएँ बनी हैं, तो बच्चे के रोने की वजह से अगर वो सो ना सके तो इसको अल्लाह की राह में 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। माशाअल्लाह, हैं, सुबहान अल्लाह, क्या कुर्बान जाएं अल्लाह और उसके रसूल के। एक औरत को माला माल करके चले गए घर के कामों से। फिर फरमाया जो औरत अपने शौहर को अल्लाह की राह में निकाले कि जाओ नमाज पढ़ के आओ, जाओ ईद पढ़ के आओ, जाओ जुम्मा पढ़ के आओ, जाओ इमाम साहब का बयान हो रहा है सुन के आओ, 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। सुबहान अल्लाह। मियाँ बीवी प्यार से एक दूसरे को देखें तो अल्लाह इनको प्यार से देखता है। आज साडा स्यापा इधर तो हम हंसते हुए आते हैं, हंसते 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 जब इधर शौहर नजर आ जाए, एड्डा पकाने जिड्डा मुंह। यही औरतों का हाल है, यही मर्दों का। कहीं मर्द ऐसे हैं, कहीं बेचारी औरतें सह रही हैं। हर जगह ये मामले चल रहे हैं क्योंकि हम अपने दीन से बहुत दूर हैं। आटा गूंथते वक्त अगर औरत बिस्मिल्लाह पढ़े तो रिज्क में बरकत होगी। अगर औरत बिस्मिल्लाह पढ़ के चप्पल पहन के ना गूंदे आटा, चप्पल पहनने से आपके घर में आटा गूंथते वक्त चप्पल उतार दें, खाना खाते वक्त चप्पल उतार दें, शौहर के कहे बगैर दबाए तो 70 तोला सोना सदका करने का उसको सवाब मिलता है। कौन करेगा? सोना ही सोना, 70 तोले, 70 तोले सोना सदका करने का। अगर उसके पाँव दबाए, मैं गला नहीं कह रही कि सारी दबा दें आज उनका, है? फिर जो औरत शौहर की खिदमत करे, नमाज की पाबंदी करे, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। औरत के एक औरत का कोई बच्चा पैदा करने पर 75 साल की नमाज और 1 हज का उसे सवाब मिलता है। 1 हज का भी सवाब मिल रहा है उसको, 75 साल की इबादत का सवाब जो एक बच्चा दुनिया में वो लाती है। इतना अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं। फिर हम कह मेरे जो स्यापा ही आ गए, अपना तो गम है ही है, ऐसी ओदा भी गम, अभी गम देखे कहीं, अभी